پاکستان اور سعودی عرب کے مابین بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ معاملات بہتر کرنے کے لیے سرکاری دورے پر ریاض تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ سعودی شاہی خاندان کی ناراضی دور کر پائیں گے، اور کیا ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس ہر طرح کے سعودی مطالبات تسلیم کرنے کا مکمل مینڈیٹ بھی موجود ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ پاک سعودی سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے بعد اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی حکام نے پاکستان سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی فراغت کا مطالبہ کیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں مسئلہ کشمیر پر مطلوبہ کردار ادا نہ کرنے پر سعودی عرب کے خلاف ایک سخت بیان داغا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں کشیدگی آ گئی۔ دوسری طرف وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سعودی عرب کو راضی کرنے کے لیے اپنے وزیر خارجہ کو فارغ کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر بار بار کی وعدہ خلافی کے بعد اب پاکستان چین، ترکی اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا رہا ہے، خصوصاً جب سعودی عرب کے شاہی خاندان نے پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ دوستی کو فوقیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ اگر پاکستانی حکام سعودی عرب سے اتنا ہی مایوس ہو چکے ہیں تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کس مقصد کے تحت سعودی عرب گئے ہیں؟ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیدا شدہ تناؤ کو ختم کرنے کی خواہش وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تھی، جو اس وقت ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور اعلیٰ سعودی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی فوجی قیادت کے سعودی شاہی خاندان سے ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رہے ہیں، جس کی ایک نظیر سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا سعودی عرب میں موجود مسلم ممالک کی اتحادی افواج کا سربراہ ہونا بھی ہے۔ لیکن فوج میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ اب پاکستان آرمی کی قیادت بھی سعودی عرب سے بددل ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنا تمام تر وزن چین کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاک سعودی تعلقات میں موجود تناؤ کو کس حد تک کم کرنے کی کتنی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں اور کس قیمت پر۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 5 اگست کو مسئلہ کشمیر سے متعلق ARY کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب پر شدید تنقید کی۔ اگرچہ سعودی عرب نے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان پر باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن میڈیا کے مختلف اداروں میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کے بارے میں رپورٹس شائع ہوئیں۔ انٹرویو کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان آپ سے وہ کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جس کی مسلمان آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کشیدگی کا سبب بنے گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب پاکستان کو سب سے زیادہ قرض اور مالی مدد دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان پر باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو مالی امداد روکنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کو دی جانے والی $3 ارب قرض کی رقم میں سے بھی $1 ارب واپس لے لیا ہے اور باقی کی واپسی کا بھی تقاضا کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی اس درخواست پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، جس میں سن 2018 سے جاری ادھار تیل دینے کی سہولت جاری رکھنے کی اپیل کی گئی تھی اور جس کی مدت رواں برس 9 جولائی کو ختم ہو چکی ہے۔ اب تک پاکستان کو ایک سال میں $3.2 ارب کے تیل کی قیمت کی دیر سے ادائیگی کی سہولت موجود تھی۔ یاد رہے کہ آخری بار پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سن 2015 میں کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی تھی جب نواز شریف دور میں پاکستان نے یمن میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ افواج کی مدد کے لیے اپنی افواج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات بہتر ہوئے۔ تاہم اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ سعودی عرب کی بھارت سے بڑھتی ہوئی دوستی بھی ہے۔ اسی دوستی کی وجہ سے سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے، اور یہی وہ حالات ہیں جس میں پاکستانی قیادت نے امریکہ اور سعودی عرب جیسے اتحادیوں کے آنکھیں پھیر لینے کے بعد چین، ترکی اور ایران سے تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔